وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر 1882، آیت 8 اور 9، حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 8. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اپنے بارے میں، یعنی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق باجل مسمى. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں ایک مقصد کے تحت بنایا ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. یہ آیت سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آج کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہم اپنے تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے، اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی رب کی ملاقات سے انکاری ہیں عملی طور پہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں. ظاہر کو ہم نے منزل مقصود بنا لیا ہے. اب ظاہر ہی ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو ظاہر کے خیال میں ہم گزار دیں. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم رب کی یاد میں، رب کے خیال میں زندگی گزاریں. اور وہ تب ہوگا، ایسا تب ہوگا جب ہم رب کو منزل بنا لیں گے، اس کو اپنا مقصود حیات بنا لیں گے، اور پھر اس کا طریقہ تو واضح ہے کہ وہ اپنی مرضی چھوڑ کے آپ نے اللہ کی مرضی کو قبول کرنا ہے
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے تو تب آپ پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 8 جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں اس کے تمام آیت کو آپ دیکھیں کیسے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو اپنے بارے میں، تم سوچتے نہیں ہو اپنی حقیقت کو کہ تم کون ہو۔ تم میں تو میری پھونکی ہوئی روح موجود ہے، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، تم میں اگر میری پھونکی ہوئی روح نہ ہوتی تو یہ آب، پانی، مٹی اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور یہ تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے سب کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سورج سے اصل فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ سورج کا ایک فائدہ تو نہیں ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ اور اس وقت بھی میں جو بیٹھا ہوا ہوں، یعنی جس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سورج سے روشنی بن رہی ہے۔ سورج کی جو شعاعیں ہیں، سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور اس سے بجلی بن رہی ہے، میں بیٹھا ہوں۔ سورج کا فائدہ تو یہ بھی ہے نا۔ اصل میں دیکھیں، ایک بات جو ہے اس پر آپ غور کریں، ہماری جو باطنی حقائق ہیں اور جو حقیقتیں ہیں اور جو ہمارے مقاصد ہیں، مقصد ہے، مقاصد تو نہیں ہے، ایک مقصد ہے، تو اس سے ہم غافل ہیں۔ اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ہم لوگ اللہ کی ملاقات سے انکاری ہیں۔ دیکھیں، انکار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبان سے اور ایک عمل سے۔ آج کا جو مسلمان ہے یہ زبان سے بھی، یعنی دیکھیں، اللہ کی ملاقات ایک ایسا موضوع ہے جو کہ نہایت ایک حسین، یعنی حسین خواب تو میں نہیں کہہ سکتا، ایک حسین حقیقت ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، دنیا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اس پر مطمئن بھی ہیں، اور جو ہمارے احکامات سے غافل ہیں، والذین هم عن آیاتنا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم پر فٹ ہو رہی ہے یہ آیت۔ ہمیں اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، حاصل دنیا پر ہمارا اطمینان ہے اور اس پر ہم راضی ہیں، اور ہم اللہ کی نشانیاں، قرآن اور سنت، قرآن اور اللہ کا رسول، اس سے ہم غافل ہیں۔ ان آیاتنا، اب آیت جو دیکھیں دو مطلب اس کے مطالب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نشانی قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور آیات احکامات، یعنی وہ طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تمہاری نعمتیں، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور راضی ہوں میں تمہارے لیے اسلام بطور دین کے۔ تو بہرحال آپ سوچیں،
ایک بار نہیں کئی بار سوچیں، اپنے لیے ایک بہتر فیصلہ کریں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ رویہ اختیار نہیں کرتے جو کہ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے، اپنے بارے میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، عام طور پہ تو یہی ہے، ہمیں اپنے بارے میں کوئی غور و فکر تو ہے نہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کب کیا آپ نے اپنی حقیقت پر غور؟ کب آپ نے اپنی حقیقت کو جانا؟ کب آپ نے اللہ کو منزل بنایا؟ کب آپ نے اللہ کے راستے پر سفر شروع کیا اللہ کے حکم اور رسول کی طریقے کے مطابق؟ آپ مجھے اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ میرا خطاب دیکھیں عوام سے ہے، عوام کا تو بس ایک مدعا ہے، ظاہر دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کون سا اسلام، کون سا ایمان، کون سا عمل صالح، کون سا تقوی، کون سی جنت، کون سی قبر، اور کون سی دوزخ اور کون سا حشر، اس سارے معاملے پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یقین جانے یعنی ہمارا جو طرز زندگی ہے اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری آیت جو ہے یعنی ہماری حالت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں بالکل کھول کے بیان کر دی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہیں، ظاہر آپ کو پتہ ہے، ظاہری مفادات کے ہم تابع ہیں، یہ کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے، یہ نہیں کریں گے اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ مال و جان کو اللہ کی راہ میں تو آپ اس وقت کھپائیں گے جب آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں گے۔ یہ جملہ میرا ذرا نوٹ کر لیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کو اس وقت آپ کھپائیں گے، اس وقت آپ خرچ کریں گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کو اس وقت کھپائیں گے، یعنی کوشش کریں گے۔ جہاد کا مطلب کوشش۔ جب آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں گے، ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، ہم خود اور اپنی اولاد کو بھی دنیا ہی کا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو زندگی وقف کر دی ہے، جب ہماری اولاد آ رہی ہے ہمارے پیچھے، اس کو بھی ہم دنیا کا گھوڑا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کی ساری پلاننگ یہی ہے، پلاننگ دنیا کی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں اس مضمون میں، یعنی مجھے جی تو نہیں چاہ رہا، دیکھیں اس میں رب کی ملاقات کا تذکرہ آ گیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْمِنُونَ، دوسری جگہ آیت ہے، تاکہ تم رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یہ یقین، ملاقات کا یقین ہوگا تو پھر آپ تیاری کریں گے۔ ہمیں تو رب کی ملاقات کی نہ کوئی آرزو ہے، نہ تمنا ہے، نہ شوق ہے، نہ کوئی تڑپ ہے۔ آپ دیکھ لینا، اپنے ذہن کو ٹٹولیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، اس میں صرف دنیا کی خواہش ہے، خواہش دنیا۔ بہرحال اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں ملک میں پھر کر نہیں دیکھا، یعنی چلے پھرے نہیں ہے، بس وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے لوگ تھے، یعنی جنہوں نے پیغمبروں کی تعلیم کی نفی کی، اس کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے بھی بڑھ کر قوت والے تھے، وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو جوتا، وعمروہا اکثر مما عمروہا، اور ان سے بہت زیادہ آباد کیا تھا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے، یعنی نبوت کے اب جو پیغام تھا، واضح دلائل،
لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر برا کرنے والوں کا انجام بھی برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ یہ دو آیت میں نے پڑھی ہیں سامعین کرام، لیکن یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اس میں، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے آپ کو دہراتا رہتا ہوں اور دہراتا رہوں گا بھی، کہ اصل میں ہم نے قرآن کو اپنے لیے سمجھا نہیں ہے، اور یہ صدیاں ہو گئی ہیں کہ قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ میں واضح طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن میں تدبر، قرآن میں یعنی بطور کتاب ہدایت اس کو پڑھنا اور اس کی ہدایت قبول کرنا، یہ ہمارے یعنی ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ عام اور خاص، عام اور خاص، بہت برا حال ہے اس وقت ہمارے ہم مسلمانوں کا، کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت۔ ویسے تو آپ تلاوتیں کرتے رہتے ہیں، لاکھوں حفاظ موجود ہیں اور تلاوتیں ہوتی ہیں اور حسن قرأت ہوتی ہے اور قلقلے لگائے جاتے ہیں اور تجوید سکھائی جاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلاوت نہ کریں یا تجوید سے کام نہ لیں یا اس کے گرامر کا خیال نہ رکھیں، وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور اس سے ہدایت قبول کریں۔ یہ بات ہم میں نہیں ہے۔ بہرحال جو آیت میں نے دو پڑھی ہیں، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ جو پہلی آیت ہے، یہ دونوں آیتوں کا مضمون تقریباً اکٹھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا سلوک ہوگا، یعنی جیسے کو تیسا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رد عمل، تمہارے برے اعمال کا برا رد عمل تمہارے سامنے آئے گا۔ یا ہم نے پڑھا ہے نا، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا تو ان کے برے کاموں کا تو ان کو برا نتیجہ ملا۔ ہم آج جو ہے، ہم مسلمان جو ہے آج اچھا تو نہیں کر رہے۔ دیکھیں برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو اچھائی کو بھی محدود کر لیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا عبادت، جو بھی آپ کے ذہن میں جو ہے۔ پھر برائی کو ہم نے چوری، زنا، شراب، یہ وہ نشے، یہ ہم کہتے ہیں برے کام ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی جگہ تو وہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ کی عطا اور توفیق سے یہ بتاتا ہوں، برائی یہ ہے کہ آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں، دنیا کو مدعا بنا لیں، یہ اصل برائی ہے۔ دیکھیں بنیادی آپ نے غلط ڈال دی زندگی گزارنے کی، تو آپ پھر لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ تلاوتیں کرتے رہیں، اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے تو اپنا رخ ہی دنیا کی طرف کر لیا۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ آپ اس بات پہ سوچیں نا، اپنے دیکھیں میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ میں تو کوئی خاص لیبل نہیں لگوانا چاہتا، میں تو آپ سے کم تر درجے کا ایک انسان ہوں اور آپ کا بھائی ہوں یا جو بھی ہے، تو اس میں کوئی میں اس لیے تو نہیں بیٹھا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کی طرف توجہ کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس سے سبق حاصل کریں، اس پر سوچیں۔ اور یہ جو دو آیت ہم نے پڑھی ہیں، اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل برائی کیا ہے اور اصل اچھائی کیا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل آسان بات ہے، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو یا تو یہ فکر دنیا میں زندگی گزارے گا یا فکر آخرت میں، یا تو اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوگا
یا اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا۔ اولئک هم الغافلون قرآن میں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں اس کے مطالب اپنے نہیں بیان کر رہا، اس کے معنی بدل نہیں رہا، اس کا یعنی ترجمہ اردو میں آپ کو کر رہا ہوں، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ دیکھ لیں، اگر میرا ترجمہ غلط ہے پھر آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اب یہ ساری ہماری بارے میں ہے یہ آیت، اور اے داعی قرآن تم اس شخص کی بات نہ مانو جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ میں نے کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا۔ یہاں ہم نے ابھی پڑھا ہے آیت نمبر 9 میں فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ میں نے تو ظلم نہیں کیا، ان پہ عذاب آیا، میں نے تو ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یہ تو میرے مشیت ہے، اور اللہ کی جو ہے مہلت ہے، دنیا میں مہلت کا وقت ہے، یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ من کسب سیئۃً، وہ ہے نا کہ یعنی جو سیدھے راستے پر چلے گا تو اس کا فائدہ اسے ہی کیوں ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھا کام کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اگر برا کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں بات کو ذرا میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش۔ اچھا کام میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور پھر میں نے آپ کو اس ضمن میں یہ بتایا تھا کہ دو ہی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، یا تو آپ اللہ کی یاد میں اور فکر آخرت میں زندگی گزاریں گے، یا آپ دنیا کی یاد میں اور فکر دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ یہ تو بڑی آسان بات ہو گئی، آپ خود اپنا احتساب کر لیں، کیا فکر آخرت ہے؟ یہ تو میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کو فکر آخرت نہیں ہے۔ آخرت ہوگی نہیں ہوگی اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی توجہ تو ساری ظاہر کی طرف ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا وفریحوا بالحیات الدنیا، ہم تو دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، یہ تو ایک عام بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اللہ کی راہ میں مال و جان کھپانے کے لیے تیار ہیں؟ نہ، کیوں؟ کہ اللہ تو منزل نہیں ہے آپ کی، اللہ کو کیوں راضی کریں گے آپ؟ اللہ کی رضا کے لیے کیوں زندگی گزاریں گے؟ آپ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور حاصل دنیا آپ کا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ تو دیکھیں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں پہلی جو ہے آیت نمبر 9، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو گزشتہ قوموں کو، بہت سی قوموں کو میں نے ہلاک کر دیا، اور وہ اچھی خاصی ترقی یافتہ اقوام تھی۔ اب قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، وہ یعنی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، آج بھی وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، وہ تعمیرات موجود ہیں، وہ تعمیرات آج بھی ہمارے لیے عجوبہ ہیں، اور بہت آباد یمن کی بستی جو ہے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یمن کی نہیں، سبا، ملک سبا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، وہ چلتے تو اتنے باغات ہوتے کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے، اس میں ایسے راستے ہوتے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ دیکھیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب، قوم لوط، ان سب نے ان ساری برائی، ان قوموں کی ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں۔
آپ اس بات کو محسوس کریں. دیکھیں برائی ایک ہے کہ آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں کہ آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں. یا تو آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے یا آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا آپ کو اللہ کی رضا کا کوئی پاس نہیں ہے. عام طور پہ یہ میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں اللہ کی رضا کا کوئی پاس نہیں ہے. اللہ راضی ہوتا ہے نہیں راضی ہوتا ہماری بلا سے، بہت بری بات ہے. اس کا انجام جو ہے ہمیں بھگتنا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ اللہ اللہ. تو دیکھیں یہ وقت تو گزر جائے گا اور یعنی ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے. اجل مسمى بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. ما خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ اجل مسمى ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم کافرون. آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا. آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 9 میں ہے اور اس پہ ابھی ہم بات کریں گے، لیکن آج کے درس کا وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے. تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم